بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام اللہ نے رکھ دیا. ان کا اور ایک نام ہے احمد. محمد 4 جگہ میں ہے. یہ تو سب سے پہلے یہ ہے آل عمران، نمبر 2 سورہ احزاب، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ. 3 سورہ محمد میں ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. 3 ہو گئے. 4 سورہ فتح، یہ دونوں سورہ بالکل آپس میں ہیں، یعنی سورہ محمد اور سورہ فتح برابر میں ہیں. وما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ 4 جگہ ہیں. سورہ محمد سورہ فتح دونوں برابر میں. سورہ محمد ابتدا کی سورہ میں ہے اور سورہ فتح میں انتہا میں ہے. اس میں بھی کچھ حکمت ہے، جو دونوں ایک ساتھ ہیں، اور اس سورہ میں ابتدا میں رکھا، اس سورت میں اخیر میں رکھا. ٹائم مل گیا تو بتائیں گے. یہ نام، دونوں نام اللہ نے رکھ دیا. جیسا اسحاق یعقوب کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اسحاق و یعقوب کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا. یہ سارا کو جب
ملائکہ خوشخبری دے رہے تھے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعنی اس خوشخبری میں اور ایک خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اتنی عمر دیں گے کہ آپ اسحاق کا بیٹا یعقوب کو بھی دیکھیں گے، یعنی پوتا بھی دیکھیں گے۔ تو اسحاق اور یعقوب کا نام اللہ نے رکھ دیا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ نے رکھا، گزر چکے ہم لوگوں کے ساتھ۔ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے اسحاق نام زمین میں نہیں ہے، اللہ نے رکھ دیا۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یحییٰ کا مطلب زندہ رہنے والے، تو کوئی ہمت کر کے یحییٰ نام نہیں رکھ سکتے، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا آپ کا بیٹا کا نام، جب مر جائیں گے پھر بولا آپ کا زندہ رہنے والا بیٹا تو مر گیا، اب یحییٰ کیوں کہا؟ اس لیے کوئی نہیں رکھتے تھے۔ محمد بھی اسی طرح کوئی نہیں رکھتے تھے، یعنی عرب میں محمد کسی کا نام اس سے پہلا نہیں ہے، تو اس لیے واضح ہو گیا کہ محمد عبد المطلب نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھ دیا، اس کے دل میں ڈال دیا الہام، ٹھیک۔ ورنہ اس سے پہلا کسی نے محمد، کیونکہ جب اس کی معنی دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کیوں نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اور چوتھا نام عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کا، یہ 5 نام جو اللہ نے خود رکھ دیا۔ محمد کہاں سے لیا؟ یا احمد، حمد سے لیا، حمد۔ حمد کا مطلب تعریف، ثنا۔ تو محمد صیغہ مبالغہ ہے، اگر صیغہ مبالغہ نہیں اس کو کیا کہیں گے؟ محمود، قابل تعریف شخص۔ ھذا رجل محمود، یہ قابل تعریف شخص ہے۔ لیکن جب اس کی مبالغہ میں رکھ دیں گے، بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے، تو محمد، ٹھیک۔ اور احمد بھی حمد سے لیا۔ احمد کا مخفف کیا ہے؟ حامد، شکر کرنے والا، تعریف کرنے والے، حامد۔ لا لیس بحامد ہوا احمد، وہ صرف حامد نہیں، تعریف کرنے والے نہیں، بہت زیادہ تعریف کرنے والے، احمد، ٹھیک۔ کبیر، اکبر، کریم، مکرم، ٹھیک، مبالغہ آ گیا۔ محمد کیا کہا ابھی ہم نے؟ جو قابل تعریف ہے، محمود، ٹھیک۔ جب بہت زیادہ قابل تعریف ہے، محمود نہیں محمد ہے۔ ہوا دو درجہ آ گیا، ایک جی، وہ تو جو خود تعریف کر رہے ہیں، احمد وہ حامد ہے اصلا، ہوا حامد، شاکر، میں شاکر ہوں، خادم، حامد، ٹھیک۔ لیکن محمود مخدوم سے آ گیا، مشکور، مخدوم، ممدوح، ہاں، مفعول، ٹھیک۔ تو محمود وہ خود قابل تعریف ہے، جب محمد ہے بہت زیادہ قابل تعریف، لیکن حامد وہ دوسری کی تعریف کر رہے ہیں خود، اور جب زیادہ ہے وہ احمد۔ پھر کون محمد کی تعریف کر رہے ہیں؟
اور محمد کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ٹھیک، یعنی اللہ تعالی اس رسول کا نام شروع سے اس طرح کیوں رکھا؟ کیونکہ اس لائق ہے، قابل تعریف ہوا محمد بالاصطفاء. اللہ نے جب اس کو اصطفیٰ کر لیا، رسول کے لیے چن لیا، قابل تعریف بن گیا، محمد بن گیا، صرف محمود نہیں. اصطفاء سے محمد، اجتہاد سے احمد. کیا اجتہاد؟ اللہ کے اطاعت میں جتنی کوشش کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کر کے اللہ کا شکر گزار ہے اور تعریف فرما رہے رب العالمین کی. رسول اللہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے وہ حامد محمود یا احمد. ٹھیک، جب اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں محمود و محمد، واضح. وما محمد، ما ادھر نافیہ نہیں ہے، ہاں وما محمد الا رسول نافیہ ہے، نہیں ہے محمد سوائے رسول. ایسا کیوں کہہ رہا؟ یہ صحابہ سے مخاطب ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علم ہے آج کے دور میں رضا خان ایک گروپ بنائیں گے جس کو بریلوی کہتے ہیں، اور وہی کہیں گے کہ یہ غائب کی خبر بتانے والے ہیں، حاضر ناظر ہیں، مختار کل ہے، کہہ رہے ہیں نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو رد کرنے کے لیے جو بھی اس طرح کہیں گے وہ جھوٹ بول رہا. محمد سوا ایک رسول ہے، جس طرح ان سے پہلے بہت سارے رسولیں گزر چکے ہیں. اور حکمت دیکھیں، یہاں جس طرح اللہ رب العالمین کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہاں بھی نبی کہہ سکتے ہیں. ما کان النبی الا رسول قد خلت، لیکن اللہ نے ان کے نام لے کے کیوں بتایا؟ تاکہ بریلو یہ نہیں کہے النبی، پتہ نہیں کون سے نبی کی بات کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ، یہ محمد کے بارے میں نہیں ہے، پچھلے نبیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہو، یہ ایسا نہیں، یہ تو نور ہے. اس لیے نام لے کے بتایا اللہ نے تاکہ ان کی حجت قائم نہ ہو. یہ نہ کہہ سکے یہ محمد کو نہیں کہہ رہے، نہیں، محمد کو کہہ رہے اللہ. صحیح، اس لیے بولا وما محمد الا رسول. چلو آج کی دور کے لیے تو ہے معقول، لیکن یہ صحابہ کرام کو بھی کہہ رہا ہے. اس سے واضح ہو رہا کہ صحابہ میں کچھ افراد بھی اس طرح سوچتے تھے. اس کو عالم الغیب نہیں سمجھتے ہیں، نہ نور سمجھتے ہیں. جب قرآن بار بار بشر کہہ رہا تو صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ ان کو بشر نہیں کہیں گے، یہ عالم الغیب کہیں گے. ہاں اتنا ضرور سوچ ہے کہ بشر تو ہے لیکنہ ما فوق الفطرت بشر ہے، ہم سے الگ ہے، ہم جیسا بشر نہیں. ٹھیک ہے، یہ مفہوم کہاں سے ملا کہ صحابہ نے اس طرح سوچا؟ یہ ممکن ہے صحابہ اس طرح سوچیں گے؟ اگر ممکن نہیں ہوتا تو آیات اس طرح نہیں کہتے ما محمد الا رسول. محمد تو ایک رسول ہے، اس کا مطلب ایسے سوچے انہوں نے. آپ کہیں گے آپ کے قیاس ہے،
ٹھیک ہے، آیات سے قیاس سے آپ بتا رہے ہیں، نہیں حقیقت بھی ہے قیاس کے علاوہ۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرماتے ہیں تو اس وقت حضرت عمر کی کیا کیفیت تھی پتہ ہے نا سب کو؟ تلوار ہاتھ میں کھینچ لیا۔ خبردار اگر کسی نے کہا محمد فوت ہو گیا، اس کی محبت میں بے ہوش، وہ اس کا سوچ کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر نہیں سکتا، یہ ہم جیسا بشر نہیں ہے جو مرنے والے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گیا تھا اور واپس آ گیا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے اس کو ملاقات کے لیے بلایا، دوبارہ آ جائیں گے۔ اور سب خاموش، رعب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ معمولی شخصیت نہیں ہے، ٹھیک، سب خوف زدہ ہو کے کسی نہ ہو۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے مدینہ شریف میں، اجازت لے کے گئے ہوئے تھے، کیونکہ تیمارداری میں ابو بکر موجود ہیں۔ جب تھوڑی سی صحت مند ہوگی، جس کو صحوت الموت کہتے ہیں، موت سے پہلے ایک صحت مند ہو جاتے پھر دوبارہ، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت لے کے ان کی ایک بیوی فلاں جگہ پر اتنے دنوں سے زیارت کے لیے نہیں جا سکے، اب الحمدللہ تھوڑی صحت مند ہے، اگر مجھے اجازت دے میں وہاں حالات معلوم کر کے آتا ہوں۔ بولا جاؤ۔ تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب خبر پانے کے بعد حضرت ابو بکر پہنچ گیا، جب آگے دیکھا یہ صورتحال ہے، لوگ سارے خوف زدہ ہیں اور عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، کیا ہو گیا؟ بولا یہ عمر کہہ رہے کہ نبی مرا نہیں، نعوذ باللہ فوت نہیں ہوا، اور جس نے کہا میں فوت ہو گیا اس کے گردن اڑا دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نزاکت موقف دیکھ کے کسی سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان فرمایا، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایھا الناس، اس کی ترجمہ ضرورت نہیں ہے، اے لوگو، من کان یعبد محمدا، جو محمد کی عبادت کر رہے تھے، فإن محمدا قد مات، محمد اس انجام میں پہنچ گیا جو ہر بشر کو جانا ہے۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جان لو اللہ تعالی ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت فرمایا، حالانکہ غزوہ احد میں دوران نازل ہو سن 3 ہجری میں، اور وفات رسول 10 ہجری میں، 7 سال کے بعد ابو بکر صدیق یہ آیات کام آیا بھی۔ پھر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیات سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر پڑا۔ صرف تلوار نہیں، اس کا اپنے خود ٹانگ ساتھ نہیں دے رہے تھے، ساقین کہتے ہیں، دونوں ٹانگ ہلنے لگے، یہاں تک وہ بیٹھ گیا، پھر آنسو نکلنا شروع ہو گیا۔ بولا اب یقین ہو گیا مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ کچھ ہوتا ہے جو انسانوں پر ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا واضح ہو رہا، حضرت عمر جیسا شخصیت نبی کو سمجھ رہے تھے، بشر تو ہے لیکن ما فوق الفطرت بشر، ہم جیسا نہیں ہے، یعنی عام انسانوں پر جس طرح گزرتا ہے اس کے اوپر اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر عمر کی یہ سوچ ہے تو دوسرے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے رب العالمین وضاحت کے ساتھ بتا دیا، یہ سوچ جس کی بھی ذہن میں اس طرح سوچ ہے یہی سوچ کو نکال دو۔ یہ آیات نازل فرمایا، جب یہ آیات نازل ہوا تو سارے سوچ
ختم ہو گیا. سب کو پتہ چلا یہ انسان ہے, بشر ہے, وہ چیز ہونا جو بشر کے اوپر ہوتا ہے. اس کے باوجود عمر اس وقت بھول گیا تھا. یہ وہ خود کہہ رہے جیسا یہ آیات میرے ذہن میں پہلا دفعہ سننے میں آ رہا, حالانکہ 1000 دفعہ پڑھ چکے ہیں, یاد نہیں رہا. تو جب یہ آیات نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے, جس کے ذہن میں اس طرح سوچ ہے وہ صاف ہو گیا. لیکن آج کے بریلوی یہ آیات پڑھ کے ذہن صاف نہیں کریں گے, بلکہ آیات کو ذہن کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے. ایک ضد ہے, عناد. صحابہ کرام تو یہ آیات سن کے فوراً اپنا ذہن صاف کر دیا, بولا اللہ نے جو کہا صحیح ہے. ایک عام رسول ہے, جس طرح ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں, واضح ہو گیا. لیکن آج کا فتنہ میں کیا یہ آیات نہیں دیکھ رہے یہ لوگ؟ بالکل دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن یا تو نظر انداز کر دیں گے یا آیات کو اس کے ذہن کے مطابق لانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فتنے سے بچائے. ما محمد الا رسول, دیکھو کس انداز میں, نہیں ہے محمد, اس کے علاوہ اور کوئی بھی کچھ لفظ کہتے تھے رب العالمین کہہ سکتے تھے, اس انداز میں کیوں بیان کر رہا؟ تاکہ اس کو وہ مقام دو جو اللہ نے ان کو دیا, اس سے نہیں بڑھاؤ. جس طرح کہتے ہیں اللہ کے ہاں وحدت کے سوا کیا ہے, ہمیں جو لینا ہے محمد سے ہی لیں گے. واضح شرک, اس کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں جو لینا ہے محمد سے لیں گے. اس سے بڑھ کر گمراہی, فتنہ, شرک اور کچھ نہیں ہے. اور اس کو تعریف کر رہے ہیں لوگ. ان لوگوں نے کتنی تعریف کر رہے ہیں, کیا شعر پڑھ لیا آپ نے. نعوذ باللہ من الضلال ومن الفتنہ. قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گیا یا قتل ہو گیا تم دین سے پھر جاؤ گے یا میدان چھوڑ دو گے. انقلب على اعقاب دونوں معنی آ رہا, پھر جاؤ گے, پھر دکھاؤ گے, یعنی دین چھوڑ کے مرتد ہو جاؤ گے, یا جنگ اور میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. دونوں موضوع ہیں, معقول ہے. اچھا, اب یہاں جب کہا أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ, اس کا مطلب دونوں لفظ میں دو الگ مفاہیم بھی ہے. اگر الگ نہیں ہوتا اللہ کو دونوں کہنے کے ایک کافی ہوتا. تو موت اور قتل میں کچھ فرق لازم ہے. ایک دفعہ میں اس آیات میں بھی بتا دیا تھا جہاں ابراہیم اور نمرود کے درمیان محاورہ ہو رہا تھا. قال ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی و امیت. تو اس نے ایک کو قتل کر دیا, دوسرا کو چھوڑ دیا. وہ ہمیں میں نے بتا دیا تھا قتل کیا ہے, موت کیا ہے. اگر یاد ہے آپ لوگوں کی اچھی بات ہے, یاد نہیں ہے تھوڑا سا ہم پر یاد دلاتے ہیں. بھائی قتل اس کو کہتے ہیں جو اس کا روح رہنے کی جگہ, جس کو بنیاد میں کچھ خلل پیدا کر کے یہاں تک روح وہاں رہنے کی قابل نہیں رہا. میں نے مثال دیا تھا, یہ جو بلب روشنی دے رہے ہیں ہمیں, جب اس کو توڑ دیں گے روشنی غائب, کیونکہ وہاں روشنی اب رہنے کی لائق نہیں رہا. کرنٹ اپنی جگہ پر ہے, جو تار وہاں موجود ہے اس میں ٹیسٹر لگا کے دیکھے کرنٹ موجود ہے, ہاتھ ڈالیں گے تو پریشانی ہوگی. لیکن روشنی غائب. کیوں روشنی غائب؟ کیونکہ روشنی رہنے کی ماحول نہیں رہا. اسی طرح یہ روح بھی جس جسم میں اللہ نے رکھ دیا, وہ روح وہاں رہنے کی اسباب سب اللہ نے پیدا کر دیا.
اس میں سے کچھ خلل اگر پیدا کر دیا، گردن توڑ دیا، گلا دبا دیا، سانس روک لیا، خون بہایا، کچھ بھی کیا، اب وہ روح اس جگہ پر رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے نکل جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں قتل۔ لیکن موت کیا ہے؟ اسباب سب موجود ہے، روح رہنے کی قابل وہ جگہ اسی طرح اسی حالت میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، اس کی باوجود روح نکل جا رہی ہے۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ قتل ہر کوئی کر سکتے ہیں، لیکن طبعی فطری موت کوئی نہیں کر سکتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا روح نکالنے کے لیے۔ واضح ہے نا؟ یعنی موت صرف اللہ کا کام ہے، قتل مخلوق بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہا ان ماتا، امیتا نہیں کہا، کیونکہ کوئی نہیں مار سکتے ہیں اللہ کے سوا، لیکن قتل مخلوق کر سکتے، اس لیے کہ قتیلا، جب قتیلا احد قتلہ، کسی نے قتل کیا، لیکن ماتا اللہ نے مار دی، یہی فرق ہے۔ موت طبعی موت، غیر طبعی موت قتل ہے کسی بھی صورت میں، ضروری نہیں کہ وہ خون بہایا کچھ بھی ہو، پنڈا لگا کے یا کچھ کر کے سانس رک کے مار دو، وہاں بھی قتل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ کب ہوا؟ جب ایک افواہ پھیلا دیا کسی نے کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت بعض صحابہ مدینہ کی طرف لوٹنے کی ارادہ بھی کر لیا، اب بیکار ہے، کیا کریں گے ہم، اور کچھ صحابہ ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا، اس میں حضرت عمر بھی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی ہے، عام شخصیات نہیں۔ انس ابن النضر آ گیا، ما اقعدکم، کیوں بیٹھے ہیں وہ آپ لوگ، ہتھیار چھوڑ دیا زمین پر، دور جا کے ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس لیے نبی کے وسلم کی ساتھ بہت کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب میں بولا محمد مقتول ہو گیا، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے۔ تو انس بن النضر کیا کہا؟ بولا آپ کی زندگی کی کیا کام ہے پھر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقتول ہو گیا، تم اپنی زندگی لے کے کیا کرو گے؟ اٹھو، اپنے جان قربان کرو، جس جگہ سے رسول اللہ اپنے جان دیا تم بھی وہاں سے جان دو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس وقت جاگ گیا، بولا صحیح کہہ رہا ہوں، اٹھے ہیں۔ اچھا، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ تو جب انس نے یہ ہمت دلایا، وہ لوگ سارے اٹھ گیا، جب اٹھ گیا تو یہاں آواز سنائی دے رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں مجاہدین کو، بلا رہے ہیں اپنی طرف۔ یہ آواز سن کے کچھ اور مزید حوصلہ ہو، سب آ گیا، جمع ہونا شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف میں۔ اس لیے کہ انقلبتم علی اعقابکم، آپ لوگ دین چھوڑ دیں گے یا جہاد چھوڑ دیں گے، میدان چھوڑ دیں گے، قتال چھوڑ دیں گے؟ تو محمد تو ایک رسول ہے، آپ کو جو امانت دے کے گیا، اس امانت کو، اس درخت کو تازہ رکھنا آپ کا کام ہے۔ تو محمد آپ جیسا بشر ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، آج نہیں ایک دن جانا ہے، وہ جانے کے بعد آپ لوگ اس درخت کو سوکھا کر دیں گے، سکنے دیں گے، ختم کر دیں گے۔ کشجرۃ
کیا کہا؟ اصلها ثابت، ٹھیک، وفرعها في السماء. تو اس کو تازہ رکھنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اس لیے واپس نہیں پھر جانا. ومن ينقلب على عقبيه، آپ میدان سے بھاگ جائیں گے، مرتد ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، اللہ کا کیا نقصان کرو گے؟ فلن يضر اللہ شيئا. ہم نے جو جو احکامات آپ کو حکم دیا اس پر آپ جب قائم رہیں گے، اس میں میرے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا. آپ جہاد کریں گے، طاقت کی مظاہرہ کریں گے، نصرت فتح حاصل کریں گے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ آپ لوگوں کا ہے. تو جان لو میں نے آپ کو جو حکم دیا وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. جب آپ کے فائدہ کے لیے ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے میرے شکر ادا کرو. میرے احکام کو جان لو، اس کی حکمت سمجھ لو، میں نے کیوں حکم دیا. آپ کو اس میں نعمت نظر آئے گی، فلاح نظر آئے گی، خیر نظر آئے گی، تو اس کی نعمت کے مقابلے میں میرے شکر ادا کرو. اس لیے کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اس پر عمل بھی کرو. اصل شکر تو اس پر عمل کرنا، زبانی شکر تو ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن عملی شکر اس پر قائم رہو. اس پر قائم رہیں گے میں آپ کو بہت اجر بھی دوں گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ. اور جب جزا اللہ دینے والے ہیں اس کا مثال ہم نہیں پیش کر سکتے. پھر کہ تو وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہاں جو ترجمہ میں نے پہلے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا صحیح نہیں لگ رہا مجھے. ما کانا یہ نہیں کہہ رہا تھا، یہ نفی نہیں ہے. اگر نفی نہیں تو پھر کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تنبیہ، کیا مثال دو؟ دیکھو یہاں ما کانا میں نفی بھی آتا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نفی ہے. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نفی ہے. ٹھیک. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، یہ نفی نہیں، یہ تنبیہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نبی اور یا مومن مشرک کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ما كان للنبي ان يكون له اسرى، نبی کو قیدی کی تلاش کرنے کی شان نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی تنبیہ ہے. تنبیہ یہ نا آپ کی شان کے خلاف، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. ایک نیک انسان جب چوری کرتے ہیں، ما کان لہ ان یسرق، جب وہ چوری نہیں کریں گے، نیک بندہ ہے اور کسی نے تہمت لگایا، آپ کہیں گے ما کان ہوا سارق ابدا. یہ نفی کر رہے ہیں آپ. نہیں، وہ سارق نہیں ہے، ہم مان نہیں سکتے ہیں. ما کان ہوا سارق، وہ سارق نہیں، چور نہیں ہے. نفی کر دیا نا. جب ثابت ہو گیا اس نے چوری کی، نیک بندہ، پھر آپ کہیں گے ما کان لہ ان یسرق، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. دونوں میں فرق آ گیا. پہلے وہ نفی کر رہے تھے، جب ثابت ہو گیا ملامت کر رہے ہیں، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بھی تنبیہ ہے، نفی نہیں. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ایک نفس کو اللہ کی اجازت کے بغیر مرنا نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہاں اختیار ہے. جب کہا ما کان للنبی ان یکون اسرا، یعنی اختیار ہے.
وہ قیدی رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، استغفار کرنا یا اس کا مطلب ہے وہ استغفار کر بھی سکتے ہیں، جب اللہ نے منع فرمایا نہیں بھی کر سکتے. اختیار ہے نا، اس کا مطلب یہاں بھی موت انسان کی اختیار میں ہے. آیات اس طرح ہے. کیسے؟ بھائی انسان جب خودکشی کرتے ہیں اس کی اختیار سے کر رہے ہیں نا، ظاہراً، حقیقت ایسا نہیں، آگے سامنے واضح ہو جائے گا، لیکن اول نظر میں ایسے محسوس ہوگا کہ انسان کے ہاتھ میں موت ہے، خود اپنے آپ کو بھی مار سکتے ہیں، دوسرے کو بھی مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، موت انسان کی اختیار میں، لیکن حیات نہیں، زندگی نہیں. اس لیے ایک آیات بھی نہیں ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کہتے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہا نا، لیکن وَلَا تَحْيُوا أَنفُسَكُمْ کہیں کہا، اپنے آپ کو زندہ نہیں کرنا، ایسا تو کہیں نہیں. احیوا انفسکم، ایسا کس آیات ہے؟ اپنے آپ کو زندہ کرو. جب انسان کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے اختیار میں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہیں کہ تم اپنے آپ کو زندہ کرو؟ اس لیے ایسے آیات نہیں. لیکن انسان مار سکتے ہیں خود کو بھی دوسرے کو بھی، اس لیے کہتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب ظاہراً کہ انسان مار سکتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں، کیونکہ کہتے بِإِذْنِ، اللہ کے حکم کے علاوہ تم اپنے آپ کو بھی مار نہیں سکو گے. اذن، اجازت کیا ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، وہ موت کا فرشتہ جو آپ کے روح قبض کرنے کے لیے موکل ہے، اس کی حوالہ کر دیا گیا. وہ اللہ سے اجازت مل جاتے ہیں. جب وہ اجازت مل جاتے ہیں، اس کی ماتحت کتنی یعنی بے شمار ملائکہ اس کام کے لیے موجود ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، صیغہ جمع ہے. جب آپ کی موت آتی ہے اس وقت بہت سارے رسولیں آ کر آپ کے روح کو قبض کریں گے. ممکن ہے ایک فرشتے بھی آئیے، ممکن ہے زیادہ بھی ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان العبد الصالح اذا اتاه الموت رأى ملائکۃ الرحمہ وجوہهم نور بیض الوجوہ. بولا وہ مومن بندہ جب اس کی موت آتی ہے تو رحمت کی فرشتوں کو نورانی چہرہ، خوبصورت چہرے میں دیکھیں گے. فرشتوں کا، ایک فرشتہ نہیں کہا. قرآن میں سے بھی اس طرح ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو رہا. ایک بھی ممکن ہے، ایک سے زیادہ فرشتے بھی آتے ہیں. اس لیے آپ نہیں کہیں زمین میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ایک وقت، ایک فرشتہ کی کس کس کی روح قبض کریں گے، ایسا کبھی نہیں سوچو. وہ ملک الموت اللہ سے اجازت ملنے کے بعد حکم دیتی ہے اپنے ماتحت جو اس کے ساتھ کام کرنے والے موجود ہیں، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم اس کی روح کر لو، اس کی روح قبض کر لو. یہ ہو گیا اذن. ما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے انسان اپنے آپ کو مار نہیں سکتے ہیں. ثبوت موجود ہے. آپ بحیثیت ڈاکٹر کتنے ایسے لوگوں کو بچا لیا جو خودکشی کر رہے تھے، زہر پی لیا، اقربا نے دیکھ لیا، فٹافٹ اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کی غسیل معدہ کر دیا، معدہ صاف کر دیا، انجیکشن لگائے، جو کرنا ہے کاروائی کر کے اس کو بچا لیا. اپنے آپ کو آگ جلا دیا. گھر والا دیکھ لیا، کمبل ڈال کے اس کو مٹائے. تھوڑی سا اگر جل بھی گیا ڈاکٹر کے پاس لے گیا، علاج معاوضہ کر کے وہ بچ گیا. 10 منزلہ سے چھلانگ لگا رہا ہے. جب موت نہیں آئی
کسی بندے کے اوپر جا کے گریں گے یا کسی نرم چیز کے اوپر جا کے گریں گے، یا آپ لوگ محاورے میں جو کہتے آسمان سے گرا کیا، یعنی بچ گیا. مر نہیں سکتے ہیں بھائی، گولی کھا کے لوگ بچ رہے ہیں، یا آپ مجھ سے زیادہ آپ گواہی دیں گے، ٹھیک. اور بعض ایک مکہ کھا کے بھی مر رہا ہے. اس لیے واضح ہو گیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آپ کے مقرر ٹائم جب آ گیا 1 گھنٹہ وہاں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہا کتاب مؤجلہ. کتاب مؤجل وہی آیات اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة. ہر نفس کی ایک ٹائم مؤجل مقرر ہے. مؤجل یعنی دیر نہیں، یعنی اجل محدود، ٹائم مقرر. تو جب اس طرح ہے تم اپنے آپ کو کبھی مار نہیں سکیں گے، لیکن آپ کی نظر میں سوچ میں ایسے لگ رہا جیسا آپ مار رہے ہیں. نہ تو اپنے آپ کو مار سکیں گے نہ کسی اور کو مار سکیں گے جب تک اس کا ٹائم نہیں آیا. اور اگر مر گیا، آپ نے کسی کو قتل کر دیا، سمجھو اس کا ٹائم آ گیا، یہ ایک سبب بنا دیا اللہ نے. اگر ٹائم نہیں آ گیا قاتل بھی نہیں مار سکتا. ہم نے بھی دیکھا بہت گولی مار کے جاتے وہ سمجھے مر گیا، دیکھا وہ تو بچ گیا، پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں. مشرف کو کتنے کوشش کی مارنے کے لیے نہیں مار سکے ہیں، ٹائم باقی ہے. ٹھیک. کتاب مؤجلہ. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. آپ لوگ وہ جگہ جو چھوڑ دیا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیا تھا نہیں چھوڑنے کے لیے، دنیا کے لیے چھوڑ دیا تھا، غنیمت کے لیے، دنیائی فائدے کے لیے. جس نے دنیا کے فائدہ تلاش کریں گے میں اس کو دنیا ہی دوں گا. نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. بھائی دنیا کے لیے جو بھی کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں آپ بحیثیت مسلمان آپ کو دنیا میں کسی ترقی کرنے کی اجازت نہیں، ایسا نہیں. ٹھیک. آپ دنیا کمائیں گے اپنے نفس کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، آسائش کے لیے. اس میں صرف دنیا ملیں گے. آپ کافر ہو یا مومن ہو کوئی فرق نہیں. بے شک آپ دنیا کے لیے کرے کمائیں، اسی کمائی سے آخرت بنانے کی فکر میں اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جب اس طرح کریں گے تو آپ دنیا میں بھی مل رہے ہیں، آخرت بھی مضمون ہے آپ کے لیے، مکفول ہے، ضامن ہے. لیکن صرف دنیا کے لیے کرو گے آپ میں اور کافر میں کچھ فرق نہیں رہ گیا. وہ بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے لیے کریں فائدہ دونوں طرف ہوگا، دنیا اور آخرت میں. اس لیے کہ نؤتی منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتی منہا. ثواب الآخرت ہرگز نہیں سمجھا صرف عبادت کرنا ہے. آپ کی ہر قدم عبادت ہے. آپ ایک مریض کو جو علاج کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی عبادت ہے، وہ بھی کمائے ہیں. دنیا میں بھی مل رہے ہیں لاکھوں روپیہ اور آخرت میں بھی محروم نہیں ہوں گے نیت کے اوپر آپ کی. ٹھیک. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وہی بات آ گیا. یہ آپ جب دنیا کے لیے اور یا آخرت کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے جو کما رہے وہ بھی میں نے آپ کو اسباب دے دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا آپ کی صلاحیت اگر میں نہیں دیتا، ذہین نہیں بناتے، کہاں سے کماتے آپ؟ میں نے دیا آپ کو. دنیا کے لیے جو کما رہے کافر کو بھی کہہ رہا میں نے دیا. ٹھیک. اور مومن کو بھی کہہ رہا آپ جو کما رہے ہیں یہ میری نعمت ہے، میرے احسان ہے، اس لیے میرے شکر ادا کرو. تو شکر ادا کرو گے تو اس کا صلہ میں آخرت میں بھی دیں گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. دیکھو 2 دفعہ شاکرین آیا، پہلے کے آیات میں بھی اس میں بھی. اچھا
وَكَأَيٍّ کأین کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتنا، کم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کثرت کے لیے قلیل کہا لیکن فئہ جماعت ہے. ٹھیک، مثلا میں آپ میں سے کسی سے کہہ رہا آپ تو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں، کبھی ہمارا سوال بھی نہیں کرتے، آپ کہیں گے میں کتنا دفعہ نہیں آیا آپ کے پاس، تو یہ کثرت استعمال ہو رہا. ٹھیک، کم من مرۃ اتیت، کم زرتک، کتنا دفعہ آیا میں نے. تکثیر کے لیے آ رہا، کثرت کے لیے استعمال ہو رہا. تو کیف حدث ھذا، کیف حدث ھذا، یہ کیسا ہوا، یہ حادث کس طرح ہوا. کأی حادث، جس طرح ہمیشہ حوادث ہوتے رہتے ہیں، تو کثرت ظاہر ہو رہا. کأی، کتنی لوگ، انبیاء، وکأی من نبی، بہت سارے انبیاء، قاتل معہم، معہو ربیون، ربی کیا ہے، مقاتلین، مؤمنین، جماعت، فقہا، جو سبیل دیکھے یقین کرنے کے بعد نبی کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ سب ربین میں آ گیا. اور جو بالخصوص مومن اللہ والے ہیں، ربی کی طرف منسوب ہے، رب کی طرف خاص مومنین، یہ بھی ربیین ہے. کتنے آپ سے پہلے کتنے سارے انبیاء کے ساتھ اس طرح دین کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کی حمایت کے لیے نبی کے ساتھ دینے والے گزر چکے ہیں. فما وہنوا، کیا یہ لوگ کمزور ہو گیا تھا جو آپ کے پوزیشن ہے آج احد کے بارے میں. فما وہنوا وما ضعفوا وما استکانوا، تین اوصاف. وہن کیا، ضعف کیا، استکانہ کیا ہے، ترجمہ میں کیا مجھے نہیں پتا. وہن کمزوری جو دل سے شروع ہوتا ہے، ابتدا دل سے شروع ہوگا، یعنی دل کی کمزوری، خوف یا عدم استطاعت، ہار مان جانا، ہمت ہار جانا. جزاک اللہ. ٹھیک، یہی تو مصیبت ہے اردو نہیں جاننے کی، ہمت ہار جانا. ٹھیک، یہ ہوا وہن. اور ضعف کیا، جسمانی کمزوری. لیکن دل میں جب کمزوری آ جائے گی پھر جسم بھی ہار جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں استعمال کیا. فما وہنوا، نہ دل اس کو ہمت ہار گئی، وما ضعف، نہ جسم میں کمزوری پیدا کیا، وما استکانوا، استکانہ کیا ہے، سکون، عدم حرکت، حرکت نہیں کرنا. اس لیے انسان جب آرام کرتے ہیں سو جاتے ہیں، بولا سکون فرما رہے، عربی میں کہتے ہیں وہ ساکن، یعنی آرام فرما رہے. تو سکون، حرکت نہیں کرنا، جبکہ جہاد میں بہت حرکت کی ضرورت ہے. ٹھیک، یعنی آپ بھاگ دوڑ، قتال، کر وفر کے عربی میں یہ سب چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل سن کے ہمت ہار گیا، وہن، ہمت بھی ہار گیا، جسمانی کمزوری بھی پیش کر رہے ہیں اور بیٹھ بھی گیا آرام سے. کیا چاہ رہے ہو؟ کیا آپ سے پہلے امت اس طرح کرتے تھے؟ بہت سارا انبیاء کے ساتھ جو ہوا، اصل میں سابقہ انبیاء کی مثال پیش کر رہے ہیں، حقیقت مخاطب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. تم صبر کرو گے
میں آپ کو تربیت گاہ سے گزار رہا ہوں، اس سے پہلے ایسا نہیں کیا. آپ لوگوں کی معصیت کی وجہ سے میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، تربیت دے رہا ہوں، سکھا رہا ہوں آئندہ اس طرح نہیں کرنے کے لیے. یہاں جب صبر کرو گے اور اٹھو گے، دشمن کی مقابلہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحب الصابرین. اب صحابہ کرام جب یہ آیت جب سنیں گے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو محبت کرتے، بولا ہمارے لیے اگر کچھ بھی نہیں ملیں گے یہی تو کافی ہے کہ اللہ ہم سے جب محبت کرنے لگیں گے اور کیا چاہیے ہمیں. بھائی ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نعمت ہمارے اوپر ہے، محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کچھ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو اس وقت اگر اللہ بھی آپ سے محبت فرما رہے ہیں. بھائی آپ ایک انسان سے جان دل سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے کچھ لفٹ بھی نہیں دیتے ہیں، کہاں کامیابی ہے؟ اب تو خوار ہوں گے، بلکہ ذلیل ہوں گے، اس کی پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے، وہ سلام بھی نہیں کریں گے. اس لیے کچھ کامیابی نہیں ایک طرفہ محبت. لیکن جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، جن بندے سے، وہ بھی اگر آپ کے ساتھ محبت کی متبادل ہے پھر آپ کامیاب ہیں. اس لیے اگر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ محبت نہیں کر رہا، یہ خسارہ ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. جب یہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے تم صبر کرو گی میرے محبت حاصل ہوگی، تو صحابہ کرام کہتے ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب اللہ نے ایک موقع دیا کہ صبر کر کے اللہ کی محبت حاصل کریں گے، اس سے غنیمت اور کیا ہے؟ اٹھو. اور اٹھ کے اس سے حملہ کر دیا کہ مشرکین مکہ خوف زدہ ہو کے بھاگنا شروع ہو گیا. بولے یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے سب مر چکے ہیں، زندہ ہے وہ بھی کمزور، یہ تو شیر کی طرح اٹھنے دوبارہ، اب تو ہمیں کھا جائیں گے. بولا آپ بھاگنے کے علاوہ اور کوئی نہیں. اصل میں بھاگنے کی ایک وجہ ہے، آگے آیات میں آ جائے گا. ٹھیک. واللہ یحب الصابرین. اچھا، اس کے بعد جب یہ تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام کو احساس ہو گیا کیونکہ وہ اہل ایمان ہیں، ہم جیسا نہیں ہے. بولا واقعی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی کہ نبی کے معصیت ہم نے کی، اس کی وجہ سے ہم یہ دربدر ہو رہے ہیں، یہ پریشانی اٹھا رہے ہیں. تو اسی وقت یہ نہیں کہا اللہم انصرنا، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا انصرنا، نہیں، کیونکہ اب پتہ چل گیا ہم نے کچھ کوتاہی کی، گناہ کی، معصیت کی. جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے معصیت کو معاف نہیں کریں گے ہم نصرت پا نہیں سکتے ہیں. اس لیے وہ غلطی نہیں کریں گے، نصرت نہیں مانگیں گے. پھر کیا مانگیں گے؟ جس کی وجہ سے پریشانی اٹھا رہی ہے، شکست کا یہ، اس کی ازالہ مانگ رہے ہیں، مغفرت. جب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو نصرت خود بخود آ جائے گی. اس لیے وہ نصرت نہیں مانگے، مغفرت مانگے. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ذنب آپ سمجھتے گناہ ہے، وہ صحیح، لیکن آیا کہاں سے ذنب؟ ذنب سے آیا. ذنب کہتے ہیں دم، جانور پیچھے جو دم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ذنب. ذنب اس کے یہ اسما سے آیا، یعنی گناہ کرنا. اس کا مطلب آپ کی پیچھے کچھ خطرہ، آپ کے پیچھے آپ کو بگا رہے ہیں، سزا ہے. جب تک توبہ استغفار کر کے اس دم کو کاٹ نہیں دیں گے، اس دم سے جان چھڑانا ہے آپ کا کام، اللہ کو راضی کر کے، مغفرت مانگ کے، توبہ کر کے، اس دم کو ساتھ نہیں رکھنا. ذنب و ذنب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، جمع ذنوب جمع ذنب. اسرافنا فی امرنا، امر جس کوتاہی ہم نے کی اس میں بے شک ہم نے اسراف کی، حد سے زیادہ کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ذنب کے اوپر ذنب ہم نے کیا، اس کو کہتے ہیں اسراف. جس طرح کھانے سے زیادہ جو کرتے اس کو اسراف کہتے ہیں. لباس
ضرورت سے زیادہ اسراف میں آ گیا. اسی طرح اسراف یعنی ہم معصیت اس درجہ تک کیا، اسراف کی حد تک. اگر نی بھی ہے وہ صحابہ کرام کی انکساری ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اسراف کی حد تک غلطی کی، اس لیے کہ ہمارا گناہ بھی معاف کر اور ہمارے اسراف کو بھی معاف کر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. جب یہ آپ معاف کر دیں گے تو ہم دشمن کی مقابلہ کرنے کی لائق ہو جائیں گے، قابل بن جائیں گے. تو اس وقت ہمارا قدم کو ثابت رکھنا، بھائی جنگ میں تو بہت باغ دور کرنا پڑتا ہے، تو ثابت رکھیں گے تو کس طرح جنگ لڑیں گے؟ تو ثابت رکھنا مطلب ہمیں بھاگنے کی نوبت نہ آئے. ٹھیک، دشمن کے سامنے سے بھاگنے کی نوبت نہیں لانا. یا اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی صلاحیت دے. اور اللہ نے ایسا ہی کیا. جب انہوں نے یہ سوچ کے حملہ کر دیا، اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھ دیا. میدان چھوڑنے والا کون ہے؟ ابو سفیان اور ان کے لشکر. بولا ارے یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گیا، اب تو ہم اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر. سب بھاگنا شروع کر دیا. تو فائزین یہ جو اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے، دیکھو اللہ نے اسی وقت دکھایا. ابھی اللہ سے مغفرت مانگ لیا، فوراً اسی وقت نصرت دکھایا اللہ نے. بھائی دشمن بھاگنے کی مطلب کیا ہے؟ ہزیمت ہے نا. ہم پہلے بھی بتا دیا تھا، منصور فاتح اس کو کہیں گے جو میدان میں جمے ہوئے. تو صحابہ کرام نے بولا ثبت اقدامنا، ہمارا قدم کو ثابت رکھ. اللہ نے ثابت کر دیا اور مشرکین بھاگ گیا. وہ ثابت نہیں رہا. وانصرنا بعد میں کہا، دیکھو شروع میں نہیں کہا انصرنا. جب اللہ نے مغفرت فرما لیا، ذنوب بھی، اسراف بھی، ثابت قدم بھی رکھ دیا، اب کہتا ہے اب یا اللہ تو ہمیں نصرت بھی دے. دیکھو کیسے موزون کلام ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. وانصرنا علی القوم الکافرین. اچھا، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. دیکھو قابل توجہ لفظ کیا ہے. جب دنیا کی ثواب ہے، عطا، نعمت، وہاں حسن نہیں کہا اللہ. اور جہاں آخرت کی عطا اور نعمت ہے بولا وہاں حسن ہے. بھائی آپ دنیا میں آئیں گے، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا. ایسے لوگوں کو اللہ کے حکم مان کے، مغفرت مان کے، توبہ استغفار کر کے، جو دشمن کی طرف حملہ کرنے والے ہیں، اس کی پیچھا کرنے والے ہیں، ہمراہ الاسد تک پیچھے کیا، اب تم ثواب کے مستحق ہو، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. دیکھو کیا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آپ کے سبق مل گیا، اب جاگ گیا. اب آپ کے لیے خوشخبری ہے میرے طرف سے کہ کیا خوشخبری؟ ثواب الدنیا. ثواب الدنیا کیا؟ دنیا میں کامیابی، نعمت، عطا، ہر کچھ، خوشحالی. لیکن اس کو حسن کیوں نہیں کہا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی آپ کی آسائش تیار کیا، نعمت ہو، کھانے کی چیز ہو، لباس ہو، جو بھی ہو، یہ آخرت کے مقابلے میں ایک تصویر ہے، ایک معمولی چیز ہے. اس میں کوئی حسن نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے. لیکن آخرت میں جو آپ کے لیے ہم تیار کر کے، وہ ہر چیز خوبصورت ہے. اس لیے دنیا میں خوبصورتی کچھ بھی نہیں دیا ہم نے. ایک معمولی خوبصورتی ہے آپ کو تسلی دینے کے لیے، دکھانے کے لیے. اس لیے اس میں حسن کچھ بھی نہیں. اصل حسن آخرت کی نعمت ہے. اس لیے دنیا کے ثواب جب کہا، وہاں اللہ نے حسن کا ذکر بالکل نہیں کیا. جب آخرت کی نعمت بولا وہ حسن کے ساتھ ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. وہی بات آ گیا، تم صبر کرو گے تو میری محبت حاصل کرو گے. ٹھیک، اپنے کام میں. یہاں ایک دفعہ محسنین کی تشریح میں نے کیا تھا، جو احسان کرتے ہیں، فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل بھی ادا کر کے احسان کر رہے ہیں وہ. لیکن یہاں وہ بات نہیں. یہاں جو یحب المحسنین، یہ حسن سے، یہ احسان سے نہیں. ہاں، تم کام بہترین کریں گے، جنگ میں ہو،
اپنے کام میں ہو، آپ ایک مریض کی علاج کر رہے ہو، تشخیص کر رہے ہو، وہاں بھی حسن ہو، آپریشن کر رہے ہیں وہاں بھی حسن ہو، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں، وہ اللہ کو پسند ہے۔ ٹائم پاس کرنے والی بات نہیں، بھائی ہم یہ کام کریں اتنا پیسہ لینا ہے، بس ایسا مقصد نہیں، خدمت خلق مقصد ہو۔ پیسہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اللہ دے رہا، آپ اس مقصد کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب کریں گے، اللہ پیسے بھی دے رہے ہیں اور رضا بھی دے رہے ہیں، تو کون سا بہتر آپ کے لیے؟ ٹھیک، اس لیے کہتے ہیں حسن اللہ کو پسند ہے، اور حسن اختیار کرنے والے کو اللہ محبت بھی کرتے ہیں۔ اپنے کام میں بھی اچھائی کرے، عبادات میں بھی حسن کے ساتھ کرے، دنیا اور آخرت دونوں کام میں۔ اور حسن کی تعریف اور کس طرح کریں گے؟ سمجھ میں آ گیا نا، واضح تو ہو گیا۔ واللہ يحب المحسنین۔ آگے کیا ہے جناب؟ دیکھو بھاگنے کی میں آپ کہتا ہوں، آگے آئے دیکھو آیت نمبر 151 کیا ہے؟ اس کی دل میں رعب ڈال دوں گا۔ جب رعب ڈال دیا وہ کس طرح جنگ میں جمع کے رہیں گے؟ لیکن اس سے پہلے آیات دیکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا، وہی مجاہدین، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔ یہ کیا؟ جس وقت قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی چرچا ہو گئی ہر جگہ، تو اس وقت منافق عبداللہ بن ابی کیا کہا؟ بولا جب محمد ختم ہو گیا، اپنا اپنے آبا کے دین میں واپس چلا جاؤ، اور تم لوگ ادھر آ جاؤ، میرے طرف آ جاؤ، میں ابو سفیان سے سفارش کرا کے آپ کے لیے امن حاصل کر لوں گا۔ ابئی واپس چلا گیا تھا، بعد میں جب اس طرح آواز سنی، ٹھیک ہے، تو اس وقت بلکہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگوں نے خود ہی کہا، بولا ہم جا کے ابئی سے ملتے ہیں اور اس سے ہم کام کروا لیں گے۔ ٹھیک، تو اس وقت ابئی نے بھی اس طرح پیغام بھیج دیا، جب خبر پہنچ گیا ادھر، 4 بندے کو بھیج دیا اس نے، بولا وہاں جو میدان میں ہیں ان کو میرے طرف سے یہ پیغام دے دو کہ آپ لوگ وہاں میدان میں اب رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب محمد ختم ہو گیا آپ لوگ واپس آ جاؤ، میں ابو سفیان سے بات کر کے آپ لوگوں کے لیے امن حاصل کر لوں گا۔ تو جب اس طرح خبر آ گیا کہ ابئی ان کو بلا رہے ہیں، اللہ نے بولا اس کافروں کی اطاعت کریں گے، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، آپ کو مرتد کر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اس وقت خسارہ تلافی نہیں، جب آپ مرتد ہو جائیں گے اس خسارہ کی تلافی کہاں ہے؟ بہرحال اگر آپ لوگ ان کافرین مشرکین منافقین کی مشورہ مان لیں گے خسارہ میں رہیں گے، کیونکہ آپ کو مرتد بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے تو آخرت گیا آپ کا۔ فتنقلبوا خاسرین، تو اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ کچھ نصرت حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے، بل اللہ مولاکم، کیا تم بول گیا کہ تمہارا مولا اللہ ہے؟ وہو خیر الناصرین، تم کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ کس کی طرف جا رہے ہو مدد مانگنے کے لیے؟ بل اللہ مولاکم۔ اس لیے دیکھو یہاں ابو سفیان نے ایک آواز اٹھائی ہے، بولا اعلو حبل، یعنی حبل اعلیٰ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں الا تجیبون، آپ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ بولا کیا کہیں گے رسول اللہ؟ بولا قولوا اللہ اعلی و اجل، جب اس نے بولا اعلو حبل، حبل اعلیٰ ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں اللہ اعلی و اجل۔ یہ سن کے ابو سفیان نے لنا العزى لا عزى لكم،
ہمارے لیے عزا ہے، اس کا بڑا بت حبل عزا، یہ سر اس کا نام ہے نا. لنا عزا لا عزا لکم. تو نبی کے وسلم کہتے ہیں آپ جواب دو، قل اللہ مولانا لا مولا لکم. ہمارے لیے مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. ٹھیک. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم خود کہتے ہمارا مولا ہے، اب کس کا طرف جا رہے ہیں آپ؟ کس سے نصرت مانگ رہے ہیں؟ بل اللہ مولاکم. نصرت مانگنا تو اللہ سے مانگو، وہ تمہارا مولا ہے، سربراہ ہے، دوست ہے، سب کچھ ہے. پھر کہ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. ذرا غور کریں آپ، جب خیر الناصرین اس کا مطلب اور بھی ناصرین موجود ہیں، اللہ کے سوا اور بھی مددگار، مدد کرنے والے موجود ہے، ورنہ خیر الناصرین کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک. اور بھی مددگار ہیں، لیکن سب سے بہتر مدد کرنے والا تمہارا مولا ہے. کس طرح؟ بھائی انسان آپ کے جتنے بھی مدد کریں گے اس کی مخلوق کی حیثیت سے مدد کریں گے، لیکن آپ کا مولا جب مدد کریں گے خالق کی حیثیت سے کریں گے. دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہوا خیر الناصرین. جھلک دکھایا کیا؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. ان کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا، رعب ڈال دوں گا، خوف طاری ہوگا. سب سے پہلے شکست تو ادھر ہوتا ہے. بھائی آپ کتنی تعداد، کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، جس لشکر کی دلوں میں خوف بیٹھ گیا وہ کبھی جیت نہیں سکتے. ہار اس کا مقدر ہے. سب سے عظیم ہتھیار تو یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کی دلوں میں رعب ڈال دوں گا. مخلوق میں کوئی کر سکتے ہیں اس طرح؟ بھائی مخلوق آپ کے ساتھ طاقت دیں گے، لشکر دیں گے، ہتھیار دیں گے، مال دیں گے، لیکن دل میں خوف ڈال کے سب کو دوچار کر دینا شکست سے، یہ مخلوق کا کام نہیں ہے. هو خیر الناصرین. جزاک اللہ خیر. اقول قولی هذا واستغفر اللہ.